السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ خاص طور پر میرے وہ تمام سامعین جو مجھے سنتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، ان سب کو خوش آمدید۔ اچھا جی، آج آپ ہی کی کمیونٹی میں سے ایک رائٹر ہیں نائلہ اندلیب، جو ایک مصنفہ ہیں، ناول نگار ہیں، ابھی کچھ افسانے بھی لکھ رہی ہیں۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کے توسط سے میری ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کی ایک کتاب تھی شاہ بابا۔ شاہ بابا کا ریویو میں لنک ڈال دیتا ہوں۔ وہ شاہ بابا پہ میں نے ایک ریویو دیا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ میرے ساتھ جو میری کمیونٹی میں ہیں، میرے کانٹیکٹ میں ہیں، ان سب لوگوں نے ان کو جانا اور ان کی جتنی صلاحیت تھی ان کو مانا۔ اب اس کی بعد انہوں نے اور ہمت کی، اور معاشرے میں مختلف مسائل کے اوپر میں سے ایک مسئلہ انہوں نے چوائس کیا اور ایک اور ناول لکھا۔ اس ناول کا نام ہے بصیرت۔ ان کا سلوگن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے میں نابینا ہوں، دل کی آنکھ کھلی ہے اور میں بینا ہوں۔ مصنفہ جو ہے پیر محل کی رہنے والی ہیں، اور بہت باہمت، مستقل مزاج، اور اپنے لکھنے میں کہ جو فن ہے اس میں بہت ماہر ہیں۔ جب میں نے ان کی کتاب شاہ بابا پڑھی، تو میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو ریویو دیا، اس کو میں نے یہ کہا کہ اس کتاب کو باقاعدہ کسی نصاب میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے کے وہ لوگ جو بینا ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، انہیں یہ تمیز آ جائے کہ کس طریقے سے نابینا لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیا باتیں ان کو بری لگتی ہیں، کیا اچھی لگتی ہیں، اور وہ کیا محسوس کرتے ہیں اس زمانے میں۔ ایک اسٹوری سے انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے کیا جذبات ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے بعد انہوں نے پھر قلم اٹھایا اور ایک اور کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے بصیرت۔ یہ ناول ان کا پبلش ہو چکا ہے، آج میں اس کا ریویو دینے جا رہا ہوں۔ بصیرت جیسے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، روشنی۔ تو انہوں نے معاشرے میں اٹھنے والے مختلف مسائل میں سے ایک اور اس مسئلے کو چنا، اور اس کو آج اس ناول میں ایڈریس کیا۔ ان کا ناول شروع ہوتا ہے ایک نسیم نامی خاتون اور اقبال نامی مرد جو میاں بیوی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹیاں ہیں، 2-3 اور کچھ بچے ہیں، بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں۔ باپ مزدوری کرتا ہے، ماں کپڑے سیتی ہے۔ پہلے منظر میں آپ محسوس کریں گے کہ وہ عید کے دن قریب ہیں، اور ماں دن رات کپڑے سی رہی ہے کہ یہ کپڑے میں وقت پہ سی کے لوگوں کے گھر پہنچا دوں، اور اس سے جو پیسہ آئے اس سے میں اپنے بچیوں کے عید کے کپڑے تیار کروں۔ یہ ایک منظر ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے لاتعداد وسائل دیے ہیں، ان کو عید آنے کی خوشی، عید آنے کے معاملات اور اس کے مسائل کا اندازہ نہیں کہ ماں باپ کے لیے وہ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے عید کے دن۔ ان کے لیے کپڑے بنانا، ان کے لیے کپڑوں کے پیسے اکٹھے کرنا، ان کو شاپنگ کرانا، یہ کتنا مشکل کام۔ تو اس پہلے منظر میں اس کی ماں کی اور انتھک محنت دکھائی جاتی ہے، اور اس میں 2-3 قسم کے گھرانے دکھائے جاتے ہیں۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آنے والا ضرورت مند ہے، اس کو موقع پہ پیسے دیے جائیں، بہانے سے بچی کو عید دے دی جائے۔ اور وہیں اس کے دوسرے سین میں وہ دکھاتے ہیں کہ کچھ کم تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں نقص نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عید کے بعد پیسے دیں گے۔ تو اس سے کتنی پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو امید لگا کے آئے ہوتے ہیں۔ یہ معاملات ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہہ دینا کہ بچی کی عید کے بعد لے لینا، لیکن اس شخص کے لیے وہ پیسے اس وقت بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ بہرحال جو آدمی محنت کرتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے اپنے پیسے اکٹھے کر کے اپنے بچوں کی عید مناتی ہے۔ تو یہ اس کا پہلا منظر ہے۔ دوسرے منظر میں دکھاتے ہیں کہ محلے کے کچھ لوگ ہیں، جب یہ عورتیں بیچاری گھر سے نکلتی ہیں اور لوگوں کی چیزیں واپس کر رہی ہوتی ہیں، تو محلے میں بیٹھے جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کو بغیر جانے کہ یہ عورت کیا سوچ کر کس کام سے گھر سے نکلی ہے، کس مجبوری میں نکلی ہے، الزام تراشی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں غلام نبی جیسا، بابا جیسے کریکٹر ایک ہے جو ان لوگوں کو ڈانٹتا ہے اور محلے میں ایک اوپینین لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کے گھرانے کی مدد کرتا ہے، اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ یہ بچیاں محنت مزدوری کرتی ہیں اور مجبوری میں گھر سے نکلی ہیں اور یہ کپڑے دینے جا رہی ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتی۔
دوسرے حصے میں ایک رشتے کرانے والی خاتون آتی ہیں اور وہ ایک بڑے گھر کا رشتہ لے کر آتی ہیں. اس کا نام چودھری عاصم ہے. اس کی بیوی کا انتقال 6 مہینے پہلے ہو چکا ہے. اس کی ایک 4-5 سال کی بچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اب شادی کروں اور اس بچی کو کوئی عورت آ کے سنبھالے اور ماں جیسا پیار دے. لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ لڑکی غریب گھرانے سے. تو وہ رشتہ کرانے والی کی نظر میں اس کی بیٹی نسیم کی بیٹی جو شافیہ ہوتی ہے وہ نظر میں ہوتی ہے اور وہ آ کے ان کو پیغام دیتی ہیں. اور چونکہ دولہے کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے تھوڑا سا وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بڑے گھر والے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں چاہیے, بس آپ شافیہ دے دیں. اس دوران رشتہ دیکھنے کے لیے وہ نسیم بھی جو ہے اس بڑی سی حویلی میں جاتی ہے. خوش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کل اس حویلی کی بہو بن جائے گی, یہاں کی مہارانی بن جائے گی. یہ سوچ کے وہ بچی کا رشتہ اس گھرانے میں طے کر دیتے ہیں. شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے معاملات دکھائیں کہ مدد ہوتی جاتی ہے. اچھا, اس میں پنجاب اس شادی کا جو ایک حصہ ہے بیچ میں, اس میں پنجاب کی بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں, تیاریاں ہیں, مہندی پہ کچھ کھانے وغیرہ پکتے ہیں اور ایک نانکے شگن ہوتا ہے جو ننیال سے اس کی نانی, ماموں اور خالہ وغیرہ لے کر آتے ہیں. تو وہ سین بڑا اچھا ہے کہ جب وہ اس کی ننیال والے اس بچی کے سامان لے کر آتے ہیں تو اس سے بہت ساری پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. آج کل ہم صرف سلامی پر قناعت کرتے ہیں, پہلے جب کسی کی نواسیاں بھی ہو جاتی تھیں تو وہ اس کی بھی تیاری کرتی تھی کہ اس کی شادی تک اس بچی کا پورا نانکے شگن آتا تھا. آپ کو اس میں پنجاب کا ایک روایتی لڑائی جھگڑے بھی نظر آئیں گے کہ ان کی لڑاکی ذرا بھابھی ہے اور وہ لڑتی ہے, اور اس طرح وہ جو بچی کی پھپھو ہوتی ہے وہ بیچ میں کس طرح ان کو آ کے سپورٹ کرتی ہے. کیونکہ پنجاب میں جس وقت لڑائی شادی وغیرہ کا کوئی موقع آتا ہے نا تو اس پہ اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر ان کو منانے کا اور لڑائیوں کو سمیٹنے کا بڑا ایک الگ سا منظر ہے. کیونکہ میں نے بھی یہ سارا چیزیں پنجاب میں دیکھی. جب میں نے یہ کہانی پڑھی تو مجھے وہ سارے واقعات یاد آ گئے کہ اس کو مناؤ, اس کو مناؤ, لیکن بالآخر سب آخر میں مان جاتے ہیں اور شادیاں ہو جاتی ہیں. اس طرح شادی ہو کے وہ لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے. پہلی رات میں وہ بچی جب آتی ہے اس سے ملاقات کراتا ہے دلہن سے, کیونکہ شافیہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, عاصم کو بھی بہت پسند آتی ہے. لیکن بچی اس بات پہ اڑ جاتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے بہت ایکسٹریم پیار کرتی ہے جس کا انتقال ہو چکا. تو وہ کہتی ہے کمرہ میری ماں کا ہے, آپ ایسا کریں کہ اس کو یہاں سے نکالیں. بہرحال جیسے تیسے کر کے اس کو اپنے بھائی یعنی جو چچا سجاد ہوتا ہے اور نتاشا جو اس کی بھابھی ہوتی ہے وہ اس کے حوالے کرتا ہے, اور اگلے دن اس کے لیے ایک اور روم تیار کراتا ہے اور اس میں سارا فرنیچر نیا ڈلوا دیتا ہے اور بچی کی بات رکھ لیتا ہے. یہ نہیں بچی آپ اندازہ کریں کتنی لاڈلی ہے. اس بچی کا دل جیتنے کے لیے شافیہ دن رات ایک کر دیتی ہے اور وقت گزرتا ہے. 3-4 مہینے کے وقفے سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوشی دیتا ہے اور ہر طرف سے مبارکباد ہو رہی تھی. اس دوران ان کی ایک چودھری عاصم کی جو ایک بھائی ایک بہن ہوتی ہے اس کا بیٹا دبئی سے آتا ہے اور وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنی ماموں سے ملنے آتا ہے. اس دوران جو ہے اپنے وہ بڑے ماموں کے ساتھ اپنی ممانی کو طبیعت کا پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا ہے, واپس آتا ہے. تو بڑے ماموں اور اس کی ممانی جب اتر جاتے ہیں, جب لڑکا اتر آتا ہے تو چھوٹے ماموں جو ہے نا وہاں سے آتے ہیں, یعنی چودھری عاصم, اور اس کے دل میں ایک شک کا بیج بو جاتا ہے. جو یہ وہ شک ہے جو عام طور پر ہمارے رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. بعض مرتبہ بہت کچھ آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی غلط ہوتا ہے. وہ جا کر اپنی بیگم سے لڑتا ہے کہ یہ کیوں آیا تھا. وہ بڑی حیران پریشان کہ وہ یہ آپ کے بھائی اور بھابھی کے ساتھ میری طبیعت پوچھنے آیا تھا. لیکن اس شخص کے دماغ میں وہ جو گند بیٹھتا ہے, شک کا بیج ایک نکل آتا ہے پودا. حالانکہ وہ بھانجا اسی وقت بس میں بیٹھتا ہے, واپس چلے آتا ہے, لیکن چودھری عاصم کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے شافیہ کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیتا ہے. اب وہ ماں کے گھر بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے طلاق کے کاغذات بنا کر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو کچھ ہفتوں تک وہ دیکھنے نہیں جاتا ہے, حالانکہ باقی سارے گھر والے اس کو دیکھنے جاتے ہیں. اور وہ چھوٹی سی 3 مہینے کی بچی کو اس کی ماں سے چھین لیتا ہے اور اپنے زور پہ, پیسوں کے زور پہ, وکالت سے, اور بڑا ہی دردناک سین ہے. اور اس کے بعد بالآخر وہ بچی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے. شافیہ اس سے دور ہو جاتی ہے, دن رات اپنی بچی کے لیے دعا کرتی ہے, اس کے لیے تڑپتی رہتی ہے. جو چچی ہوتی ہے نتاشا, وہ بے اولاد ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتی ہے, اس بچی کو پالتی ہے, دن رات محنت کرتی ہے. اس طرح وقت گزرنے لگتا ہے اور اس طرح ایک چھوٹی سی جان جو ہے اپنی ماں سے علیحدہ ہو جاتی ہے. صرف ایک شک کی بنا پر وہ قسمیں کھاتی ہے, اعتبار کراتی ہے, لیکن وہ کسی طرح وہ چودھری عاصم مانتا نہیں. جب بیوی
بچی اور اس کی بیٹی اور ہر طرف سے اس کو برائیاں ملتی ہیں، تو چودھری عاصم نشے میں دھت ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچی رہ جاتی ہے اپنی چچی کے پاس، دونوں بیٹیاں بھائی کی اولاد، فروا اور بصیرت اس بچی کا نام ہوتا ہے جو اس کے چچا رکھتے ہیں۔ اب یہ بچی وہاں پلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ ماحول چینج کریں، اور وہ اس کو لے کر اس شہر سے کسی اور جگہ چلے آتا ہے، کیونکہ اس کی نتاشا کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد نہیں، اب میں اس بچی کو اگر ماں بن کے پال رہی ہوں تو کوئی اس کو یہ نہ بتائے کہ اس کی ماں کوئی اور ہے۔ اب یہاں سے کہانی کا ٹوئسٹ بہت زبردست ہوتا ہے، اور وہ دوسرے شہر میں آباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں شافیہ کی ماں کوشش کر کے ایک اور فیملی کو دیکھ کر اس کی شادی کرا دیتی ہے، لیکن وہ لوگ اچھے نہیں نکلتے، اور وہاں سے وہ اس کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ بیوہ ہو کے ایک اور بچی اپنے ساتھ لے کر زندگی میں آ جاتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، سرکاری نوکر ہو جاتے ہیں، ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں چھوٹی بہن مشین پہ کام اچھا کرتی ہے، اس کو فیکٹری میں کچھ کام مل جاتا ہے، تو ان کے حالات اچھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی نسیم کے ماں باپ اس کو کچھ حصہ دیتے ہیں، اور وہ بھی وہاں سے شہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو اس شہر سے بصیرت جو اس کی بچی ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ماں جو نسیم ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اب اس کے آگے زندگی میں وہ ٹوئسٹ ہے، اس خاتون نے، ان رائٹر نے جو لکھا ہے، بڑی سی بڑی فلمیں ہیں، اسٹوری آپ کو ریگولر لگے گی، لیکن اس کا جو ملاپ ہے وہ بڑا ٹوئسٹ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس انداز میں رائٹر نے اس کو ملایا ہے کہ آپ آشش کر اٹھیں گے، آپ کہیں گے کہ کسی فلم میں نے نہیں دیکھا، کسی ڈرامے میں نہیں دیکھا، کسی بڑے سے بڑے ڈائریکٹر کے ذہن میں ایسا کوئی ملاپ نہیں آیا کہ ایک روایتی انداز میں مل جانا، مافیاں تلافیاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قدرت کا ایسا کھیل دکھایا ہے کہ پچھلے 20-22 سال سے جو ماں تڑپ رہی تھی، اس سے اس کی بچی کس انداز میں آ کے ملتی ہے، کس طریقے سے وہ وہاں پہنچتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے ماں کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ سارا ایک اگلا لمحہ ہے، جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس میں۔ اس کی آڈیو بک جو لوگ بینا نہیں ہے اور وہ نابینا ہے، تو وہ آڈیو بک نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ سے بھی سن سکتے ہیں۔ جن کی نظر کمزور ہے، جو کتاب تک نہیں پہنچ سکتے، وہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ میں یہ بصیرت کے نام سے موجود ہے۔ اور جو لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ہے بصیرت۔ اور میں اپنی بہن جو رائٹر ہے ہماری نائلہ اندلیب، ان کا نمبر آپ کو میں اس میں شیئر کر دیتا ہوں۔ میں امید کروں گا کہ ایک نابینا عورت جو خوددار ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی سے مدد لینا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ میں لکھوں اور مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، مجھے مانا جائے۔ تو میں اپنی ساری کمیونٹی سے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نے بصیرت کی پذیرائی کرنی ہے، نائلہ اندلیب کی پذیرائی کرنی ہے، اور ان کے اس نمبر پہ واٹس ایپ موجود ہے، اور ان کے نمبر پہ ان کا جائز کیش موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو آپ اس کتاب کو اپروکس 1200 روپے دے کر آپ یہ کتاب خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈاک خرچ ہوگا اور 1000 روپے اپروکس کتاب کے ہوں گے۔ تو جتنی کتابیں آپ لے سکیں، کسی کو تحفے کے لیے دے سکیں، کیونکہ جو آپ اس کا اینڈ پڑھیں گے، آپ کتاب بند کرتے ہوئے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور آپ سوچیں گے کہ یہ کتاب اس رائٹر نے لکھی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس نے کبھی یہ منظر دیکھے نہیں ہیں، اس نے کیسے منظر کشی کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ دیکھنے کے بعد اگر میری ناول لکھنے کی کبھی کوئی ہمت پڑتی تو وہ بھی نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے مکالمہ ملایا ہے، کس طرح سے پورا اسکرپٹ انہوں نے لکھا ہے، کس طرح سے پورے سین کریٹ کیے ہے، اور کسی جگہ آپ بور نہیں ہوں گے۔ میں نے تقریباً 6 دن لگا کے، آپ یقین کریں کہ یہ میں نے 12 ایپیسوڈ وہاں سے سنے اور اس کا پوری سمری بنائی، تو میں نے کوشش کی ہے پیش کرنے کی، اور میں امید کروں گا ایسے بہت سارے لوگ ہمارے جیسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ جو ہے، یہ ایک ادارہ ہے، کاشف صاحب اس کے روئے رواں ہیں اور وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو گیا۔ انہوں نے 2021 سے ٹھان لی تھی میں نے مونیٹائز کرانا ہے، اور انہوں نے انگریزوں کو مات دے دی اور اسے اپنے آپ کو بنوا لیا، اور ان کی پہلی پیمنٹ بھی آ گئی ہے۔ یہ سب آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو نیشنل آڈیو لائبریری کے لنک میں شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ ہماری میں ان کے لیے چھوٹا موٹا کام کرتا رہتا ہوں، کچھ کتابیں ریکارڈ کرتا ہوں، کچھ ان کے لیے تھمبنیلز بناتا رہتا ہوں۔ تو 2500 لوگوں کا اپروکس آپ سمجھیں کہ میں ایڈمن ہوں، تو مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چینل کے اندر ایک خانہ بنایا جہاں جتنے میں نے ریویو دیے ان کی کتابوں پہ، تو وہ سب وہاں سیو کرتے ہیں۔ آپ وہاں سے جا کے میرے ریویو پڑھ سکتے ہیں، اور میری اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ اور یہ بھائی کی ریکویسٹ ہے کہ اس عورت کو جس نے قلم اٹھایا اس کو اس کی محنت کا صلہ کریں۔
اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.